آداب۔ آج میں آپ کی خدمت میں لکھنؤ کے گھنٹہ گھروں کی تاریخ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ عہد قدیم میں ہی دنیا کی تمام قوموں میں وقت کی خاص اہمیت رہی ہے۔ خاص طور سے مذہبی رسومات کی ادائیگی کے سلسلے میں انہوں نے چاند ستاروں اور سورج کی گردش سے وقت اور تاریخ کا تعین کرنا شروع کر دیا تھا۔ دنیا کی قدیم ترین تہذیب میسوپوٹامیہ کے شہر بابل میں میر دالیش کے بت کے بڑے ہیکل کی سنہری قلعی پر صبح کی جو پہلی کرن پڑتی تھی اس کے ساتھ دن کا آغاز ہوتا تھا اور اس وقت کو سات کا وقت شمار کیا جاتا تھا، کیونکہ ان کے یہاں سات کا ہندسہ مقدس شمار کیا جاتا تھا۔ انہوں نے سورج کے غروب ہونے تک کے وقت کو 12 برابر حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کو گھڑی کا پہلا ڈائل بابل والوں نے دیا تھا۔ تقریباً 2500 سال قبل قدیم یونان یعنی گریس میں پانی سے چلنے والی گھڑی ایجاد ہوئی تھی۔ اسی طرح ریت گھڑی ایجاد ہوئی۔ عبدالحلیم شرر نے اپنی کتاب گزشتہ لکھنؤ میں عہد شاہی میں وقت معلوم کرنے کے سلسلے میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اس وقت ایک پہر میں 3 گھنٹے ہوتے تھے اور دن رات کے 8 پہر قرار دیے جاتے تھے اور ہر پہر کی 8 گھڑیاں ہوتی تھیں۔ گھنٹے کی صورت یہ تھی کہ ایک بڑے نان میں پانی بھرا رہتا تھا اور ایک خالی کٹورا جس کے پیندے میں ایک باریک سوراخ ہوتا تھا اس میں ڈال دیا جاتا تھا، جو پانی پہ تیرتا رہتا تھا اور دھیرے دھیرے اس میں پانی پہنچتا رہتا تھا یہاں تک کہ پانی سے بھر کر ڈوب جاتا۔ اس وقت گھنٹہ پورا ہو جاتا تھا۔ اب نوکر موگری سے پیتل کی تھالی پر ضرب لگاتا، سننے والے ضربوں کو شمار کر کے پتہ چلا لیتے تھے کہ کیا وجہ ہے۔ یورپ میں گھڑیوں کا چلن 13ویں صدی عیسوی سے شروع ہو گیا تھا۔ انگلینڈ کے پیلس کے گھنٹہ گھر میں 1688 میں ہی گھڑی نصب کر دی گئی تھی۔ اسی طرح ہمارے شہر لکھنؤ میں گھنٹہ گھر کی تعمیر 1888 میں مکمل ہوئی اور ملک کی آزادی تک لکھنؤ میں بہت سے گھنٹہ گھر تعمیر ہوئے۔ کچھ عمارتوں کی پیشانی پر بھی گھڑیاں لگائی گئیں۔ لکھنؤ کے حسین آباد میں شاہی تالاب کے قریب جہاں ایک طرف 7 کنڈے کی عمارت ہے تو وہیں دوسری طرف گھنٹہ گھر کی بلند و بالا مینار فخر سے سر اٹھائے کھڑی ہے، جو کہ ہندوستان کا دوسرا سب سے بلند گھنٹہ گھر ہے، جس کی اونچائی 221 فٹ ہے۔ اودھ میں انگریزی حکومت قائم ہونے کے بعد لکھنؤ میں مختلف عمارتیں انگریزوں نے اپنے مزاج کے مطابق تعمیر کروائیں، جس میں حسین آباد کا گھنٹہ گھر بھی تھا، جس کی تعمیر کا پورا خرچ جو کہ 1,70,000 روپے تھا، پورا کا پورا بادشاہ محمد علی شاہ کے قائم شدہ ٹرسٹ نے اٹھایا تھا۔ 1888 میں حسین آباد ٹرسٹ کے ٹرسٹی لیفٹیننٹ کرنل نارمن ٹی ہاسکوس تھے، جنہوں نے اودھ کے پہلے گورنر جنرل لیفٹیننٹ گورنر سر جان کوپر کی لکھنؤ آمد پر ان کو اعزاز بخشنے کے لیے 1881 میں تعمیر کروانا شروع کیا تھا۔ لال گمہ اینٹ سے بنایا گیا یہ گھنٹہ گھر، جس کی لمبائی چوڑائی 20 فٹ اور اونچائی 221 فٹ ہے، اس کا نقشہ ایک انگریز رچرڈ راسکل نے تیار کیا تھا۔ اس میں نصب گھڑی جیمز ولیم بیمسن نامی ایک انگریز نے بنائی تھی، جو کہ لوئی گیٹ لندن سے آئی تھی۔ لکھنؤ کے گھنٹہ گھر میں چاروں طرف 13 فٹ قطر کے کنگورے دار ڈائل ہیں اور ان باریک کنگوروں میں رومن زبان سے نمبر درج ہیں۔ ڈائل کے بیچ کا حصہ جو کہ 4 فٹ قطر کا ہے ایک پھول کی شکل ہے۔ اس کے مرکز میں سوئیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ پھول دودھیا شیشے کا بنا ہوا ہے۔ نمبر بھی گول دودھیا شیشوں پر لکھے گئے ہیں۔ گھڑی کی بڑی سوئی 6 فٹ اور چھوٹی سوئی 4.5 فٹ لمبی ہے۔ عہد قدیم میں رات کے وقت گھڑیوں کے ان ڈائلوں کے پیچھے لالٹینیں روشن کر کے معقول روشنی کا انتظام کیا جاتا تھا تاکہ لوگ رات کی تاریکی میں بھی وقت دیکھ سکیں۔ یہ لالٹینیں مخصوص ڈیزائن پر بنائی گئی تھیں تاکہ رات کی تاریکی میں اتنی بلندی پر چلنے والی ہوا کے جھونکوں سے بجھ نہ جائیں اور پوری رات معقول روشنی فراہم کرتی رہیں۔ 1888 سے چلنے والی اس گھڑی کی سوئیاں 1984 میں بند ہو گئیں، مگر 28 سال بعد مارچ 2012 کی ایک شام کو ٹھیک 5 بجے ان گھڑیوں نے دوبارہ چلنا شروع کر دیا۔ اس منظر کو دیکھنے سینکڑوں لوگ گھنٹہ گھر کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ جیسے ہی 5 بجے گھڑی نے گھنٹہ بجایا، اہل لکھنؤ خوشی سے جھوم اٹھے۔ IIT کانپور کے میکینیکل انجینئر اکھلیش اگروال اور مرچنٹ نیوی کے کیپٹن پریتوش چوہان کی کوششوں سے لکھنؤ کے گھنٹہ گھر کی گھڑیاں دوبارہ چلنا شروع ہوئیں۔ سالوں سے بند پڑے گھنٹہ گھر کی مرمت کا کام شروع ہوا۔ گھڑی کے پرزے غائب تھے، لکڑی کی سیڑھیاں گل چکی تھیں
الغرض گھنٹہ گھر کے اندرونی حالات عجیب تھے۔ مرمت کا کام شروع ہوا، لکڑی کی سیڑھیاں درست کی گئیں۔ مشین کی مرمت کے لیے کوئی لائے عمل نہ تھا، مشین پوری طرح برباد ہو چکی تھی۔ لندن میوزیم سے رجوع کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ وہاں سے مشین کا نقشہ حاصل کر کے مشین کو دوبارہ بنایا جا سکے، مگر اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ مرحوم حسین مہدی صاحب نے گھڑی کا ایک پرانا نقشہ فراہم کیا، جس کی مدد سے گھڑی کی مرمت کا کام شروع ہوا اور تمام پرزے پیتل اور گن میٹل سے بنائے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے گھڑی پھر سے چلنے لگی۔ 221 فٹ بلند اس گھنٹہ گھر میں داخل ہونے کے بعد اوپر جانے کے لیے لوہے کا گھماؤدار زینہ بنا ہوا ہے، جس میں 250 سیڑھیاں ہیں، جن کو چڑھنے کے بعد گھڑی کی مشین تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد لکڑی کی سیدھی سیڑھیاں ہیں جو ڈائل کے اوپر والی منزل تک پہنچتی ہیں۔ اس منزل میں چاروں سمت 3 گول کماندار در ہیں۔ ان دروں میں بیچ کا در بڑا اور اہلو پہلو کے در بہت چھوٹے اور جالی دار ہیں۔ اس منزل کے چاروں طرف کے بڑے دروں کے بیچ باہر کے رخ کو نکلی ہوئی میٹل کی قلعی دار پلیٹیں ہیں جو کہ سورج کی روشنی کو اندر کی سمت منتقل کرتی ہیں۔ اس کے اوپر والی منزل کے چاروں سمت 5 جالی دار در بنے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر گھڑی کے گھنٹے لگے ہوئے ہیں جو کہ اپنے وقت پر بجتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک برج ہے جس پر ایک خوبصورت گنبد ہے جو کہ میٹل کا بنا ہوا ہے، اور اس کی قلعی کی جگہ ایک چڑیا لگی ہوئی ہے جو ہوا کا رخ بتاتی ہے۔ اسی طرح لکھنؤ کے سٹی ریلوے اسٹیشن کے سامنے ایک چھوٹی سی پارک ہے جو کہ حامد پارک کے نام سے مشہور ہے۔ اس پارک میں سڑک کے رخ پر ایک گھنٹہ گھر ارشاد کلاک ٹاور کے نام سے قائم ہے جو کہ اب پوری طرح مخدوش حالت میں ہے۔ گھڑیوں کا کچھ پتہ نہیں۔ ڈائل جو کہ دودھیا شیشے کا ہے جگہ جگہ سے ٹوٹ گیا ہے، جس پر رومن زبان میں نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ پارک کے اندر موجود ایک لوہے کا گھماؤدار زینہ ہے جس سے گھنٹہ گھر میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اس گھنٹہ گھر کو خان بہادر نواب سید حامد حسین خان نے 1922 میں انگریز افسر گوئن کے اعزاز میں بنوایا تھا جو کہ گوئن کلاک ٹاور کے نام سے مشہور تھا۔ نواب سید حامد حسین صاحب کے 2 بیٹے تھے، ایک نواب سید ارشاد حسین خان اور دوسرے نواب سید مہدی حسین خان۔ نواب ارشاد حسین خان 1919 میں پیدا ہوئے اور 29 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کا انتقال 1947 میں ہوا۔ اس کے بعد اس گھنٹہ گھر کا نام تبدیل کر کے نواب ارشاد حسین خان کے نام پر ارشاد کلاک ٹاور کر دیا گیا۔ اسی طرح لکھنؤ میں رنگ تھیٹر کا کلاک ٹاور ہے جو کہ لکھنؤ کے حضرت گنج میں واقع جی پی او پارک کی شاندار عمارت کے اوپر تعمیر ہوا ہے۔ یہ عمارت انگریزی طرز تعمیر کا ایک نمونہ ہے۔ یہ عمارت کس سن میں بنی اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ انگریزوں کی بنائی گئی یہ تفریح گاہ تھی۔ اس عمارت میں انگریزی ڈرامے اور فلموں کی نمائش ہوتی تھی۔ اس تفریح گاہ میں باہر کے رخ پر تختی لگی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا کہ ہندوستانیوں اور کتوں کا اندر آنا منع ہے۔ اینٹ گمے سے بنی سفید عمارت کی ایک حصے میں کاکوری ریل کانڈ میں شریک جنگ آزادی کے سپاہیوں کو سزا سنائی گئی تھی۔ 1929 سے 1932 کے بیچ اس عمارت کو لکھنؤ کا بڑا ڈاک گھر قرار دیا گیا جو کہ آج تک قائم ہے۔ اسی طرح لکھنؤ کے امین آباد واقع ہنومان مندر سے ملحق پارک میں بھی ایک گھنٹہ گھر واقع ہے۔ یہ گھنٹہ گھر بابو گنگا پرساد ورما نے بنوایا تھا۔ اس گھنٹہ گھر کی گھڑیاں چوری ہو چکی ہیں اور عمارت مخدوش ہے۔ ان تمام گھنٹہ گھروں کے علاوہ لکھنؤ کی کرسچن کالج میں بھی گھنٹہ گھر موجود ہے۔ لکھنؤ کی قدیم عمارتوں میں سامنے کے رخ پر پیشانی پر گھڑیاں لگائی جاتی تھیں۔ آج بھی لکھنؤ میں حضرت گنج واقع سینٹرل بینک اور پنجاب نیشنل بینک کی عمارتوں میں گھڑیاں موجود ہیں۔ اسی طرح لکھنؤ بلدیہ کے آفس نگر نگم کی بلڈنگ پر بھی ایک گھڑی نصب ہے۔